اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد آج سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے۔ الحمدللہ، میرے رب پاک کا شکر ہے جو سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت مبارکہ ہے اور اس کی پہلی آیت الف لام میم ہے۔ الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن پاک کی کل ایسی 29 سورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ کل 14 حروف ہیں: الف لام میم صاد رے قاف ہے یہ عین تویں سین ہے قاف نون۔ حروف مقطعات کیا ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ تو انہیں سمجھنے کے لیے بات کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا عمل دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس کے لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ انہیں سمجھا سکے۔ تو سمجھانے کے لیے رب پاک نے اپنے رسولوں پہ اپنا کلام بھیجا، صحیفے اور آسمانی کتابوں کی شکل میں، اور ان زبانوں میں جو اس وقت کے دور میں وہ لوگ بولا کرتے تھے۔ تو ان کتابوں کا نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے۔ تورات کے لفظی معنی قانون، انجیل کے لفظی معنی بشارت، زبور کے لفظی معنی صحیفہ، اور قرآن کے لفظی معنی پڑھنا۔ اور قرآن کی پہلی وحی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ آیت شروع ہی اقرا سے ہوئی، یعنی پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے آپ پر قرآن پڑھنا فرض کیا، وہ تمہیں لوٹنے کی جگہ پھیر لائے گا۔ کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے اور کون صریحاً گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ تمام صحیفے ابراہیمی و موسیٰ علیہ السلام اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں مختلف وقفوں میں، مختلف دور میں، یہ تمام کتابیں ایک ام الکتاب کے حصے ہیں جنہیں آپ چیپٹر کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب میں مختلف باب ہوتے ہیں، یعنی چیپٹرز ہوتے ہیں۔ A main division of a book typically with a number or title۔ تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو
کتاب کے علم میں سے ایک حصہ ملا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ تو الکتاب سے ایک حصہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن، اور یہ قرآن ام الکتاب میں ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور اللہ جو چاہے موقوف کر دیتا ہے اور باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے یعنی ام الکتاب ہے۔ اور اس قرآن کو مکمل نازل کر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا، اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ تو دین مکمل اس طرح ہوا کہ ام الکتاب سے تمام کتابیں جو انسان کی اصلاح اور ہدایت سے متعلق تھیں، جو شریعت تھی جس دور میں آنا تھی، تو قرآن آخری کتاب، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما دیا گیا، جو پرانے صحیفوں اور کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو جس طرح ام الکتاب کے مختلف باب یہ صحیفے اور کتابیں ہیں، اسی طرح حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو قرآن کے مختلف باب ہیں، اور ان ابواب کے مرکزی مضامین کے ٹائٹل یا عنوان ہیں، جن کی تفصیل پھر سورت کی اگلی آیتوں میں ملتی ہے۔ تو الف لام میم وہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی الف لام میم وہ الکتاب کی آیات ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو غیب پہ ایمان کیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ رب مالک کل ہے، قادر مطلق ہے، اس نے جو حکم زندگی گزارنے کے فرمائے اس نظام کو اپنی عملی زندگی میں قائم کرتے ہیں، یعنی خود کو اس کا پابند کرتے ہیں، اور رب پاک نے اسے جو جان، مال، ذہن، نعمتیں، صلاحیتیں عطا کی، انہیں اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں اپنی بہترین کوششوں کے ساتھ۔ اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی یہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو ایسا کرتے ہیں، تو جو آخرت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ہر کتاب پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات ہے اور اعمال کے حساب کتاب ہونے ہیں، اور وہ رب ہمیں پھر زندہ کر دینے پہ قادر ہے، تو ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا ان سب باتوں سے جن کو ماننے کا، یقین کرنے کا، ایمان لانے کا رب پاک نے حکم دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے بھی منکر ہو گئے،
یعنی اپنے رب پاک کی ملاقات سے ہی منکر ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تو اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تو ان کو قدرت کے قانون کی پاسداری نہ کرنے کی بنا پہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسوں کے کانوں پہ مہر لگ جانا کہ اب ان کے ضمیر پہ کوئی نیک بات، نیک آواز، نیک پیغام اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ سچ سنتے ہی نہیں، اور جھوٹ ہر شے سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ حقیقت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، کیونکہ فریب کے پردے حقیقت اور ان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کا کردار اور سوچ انہیں رب کے قانون پہ عمل نہ کرنے کی بنا پہ سخت ذہنی اور جسمانی عذاب کا شکار بنا دیتی ہے، اور یہ عذاب دنیا کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی سخت سزا کا مستحق بنا دیتا ہے، اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آیت 7 تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی آیات کا ترجمہ و مختصر تفسیر اگلی دفعہ ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔